بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم لوگ جب تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے تھے، آج بھی بیٹھتے ہی ہیں، لیکن اس زمانہ جب ایک دم شروعات تھی تو پوری توجہ اس پر ہوتی تھی کہ جو کچھ سنا جا رہا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی سائیکل شروع کرتا ہے تو پوری توجہ سائیکل پر ہوتی ہے، خود پر ہوتی، گرنے نہ پائیں، یہاں تک کہ سڑک پہ دیکھنے کے بعد پیڈل دیکھتا ہے ہل رہا ہے کہ نہیں ہل رہا ہے، حالانکہ تو ہلے گا ہی، لیکن پوری توجہ ہوتی ہے۔ لیکن جب سائیکل سیکھ جاتا ہے تو وہ توجہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اب سیکھ گیا۔ ایسی ہی دینی اعمال میں جب نیا نہ لگتا ہے آدمی تو خوب توجہ سے سنتا ہے اور عمل کی کوشش کرتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب وہ کچھ سیکھ جاتا ہے اور تھوڑا سا اور زیادہ سیکھ جاتا ہے، پھر اور سیکھ جاتا ہے، تب اس کی توجہ ادھر کم ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو توجہ رہتی تھی وہ یہ رہتی تھی کہ بڑے یہ بتاتے تھے، جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے تو سکھایا جاتا کہ بھئی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اس سے علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ جن باتوں کا علم ابھی تک نہیں تھا، تعلیم میں بیٹھیں گے تو علم ہو جائے گا، تو اس کو عمل سے جوڑو، اس کو عمل سے جوڑو۔ جب عمل سے جوڑو گے تو اس کا پورا فائدہ ہوگا، ورنہ یہ علم تو حجت بنے گا کہ تم جانتے تو تھے، کرتے کیوں نہیں تھے۔ اس لیے تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا ہو یا کہیں بیان میں بیٹھنا ہو تو یہ نیت کرنی چاہیے کہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دیجیے۔ یہ دو بات ہمارے بس کی ہے، یہ نیت کر لینا اور دعا مانگ لینا۔ اور اللہ کا دستور تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ یہ مانگنے والے کو اس کا دین جب اس کا موقع آتا ہے تو یاد دلا دیتے ہیں کہ تم نے یہ سنا تھا اور تم نے نیت بھی کیا تھا اور مجھ سے مانگا بھی تھا، اس لیے میں تم کو یاد دلاتا ہوں۔ اب عمل کر لیا تو وہ جو نیت تھی اس پر عمل ہو گیا، اور یہ علم کا شکر ادا کیا۔ اس نے کیا کیا؟ علم کا شکر۔ جو علم تھا عمل کیا تو اس نے علم کا شکر ادا کیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، عمل اسی لیے تو تھا۔ وہ نعمت کا استعمال جو ہے وہ شکر ہے نا، صحیح استعمال، اور غلط استعمال ناشکری ہے۔ تو اس نے شکر ادا کیا، اور ایسے ہی جب شکر ادا کیا تو نعمت بڑھائیں گا کا وعدہ ہے۔ تو پھر ایسی جگہ پر جہاں پر دین کی کچھ بات ہوگی تو اس کو دھیرے دھیرے اس کی سمجھ بڑھتی جائے گی، اور یہ انہی باتوں کو جو پہلے سنا کرتا تھا اب اس سے زیادہ اس پر یہ باتیں اثر کریں گی۔ اس لیے جہاں دین کی بات ہوتی ہو، ہر چیز کا ایک وقت ہے، لیکن کچھ چیز ایسی ہے کہ جس کو وقت پہ نہ کیا جائے، دوسرے وقت کیا جائے تو اس کے لیے گنجائش نہیں بلکہ پوری اجازت ہے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا، وہ اتنا دھوکہ دیتا ہے کہ آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ نفس شیطان اس قدر دھوکہ دیتے ہیں، فوراً اچھی بات پیش کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے آدمی تو اچھے عمل کو چھوڑاتا نہیں، جانتے کرے گا یہ، تو پھر ایسا کرو اس میں کوئی چیز نقصان کی پہنچا دو، وہ کر دیتا ہے وہ نقصان۔ اس لیے عمل سے جوڑا جائے۔ کل ایک بوڑھے میاں جو 82 سال کے ہیں کرلا سے ملنے آتے ہیں محبت سے، اور پہلے مجلس میں آیا کرتے تھے، چونکہ اب مجلس نہیں ہوتی تو کبھی دوپہر میں آ جاتے ہیں اور کسی کو ساتھ لے لیتے ہیں، بوڑھے ہیں تو چلو وہاں جائیں گے۔ اور یہاں آتے ہیں تو 2 اتوار سے، ایک اتوار پہلے تقریباً 20-25 دن، 3 اتوار پہلے آئے ہوں گے، ابھی کل پھر آئے تھے۔ تو آئے تو کہنے لگے کہ میں آپ کو 51 سنتیں بھی ترتیب سنا دوں نماز کی؟ تو کچھ لوگ بیٹھے تھے، ہم نے کہا سنائیے۔ پھر کہنے لگے 70 گناہ کبیرہ سنوا دوں ترتیب سے؟ تو سنا دیا۔ کل آئے تو اور سنایا بہت سی باتیں، اور کہا یاد نہیں کیا۔ ہم نے یہ کہا کہ دیکھو یاد نہیں کیا، جو کہ عملی مشق ہے، اس لیے اپنے آپ یاد ہو گیا، اور اللہ اس کی توفیق دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو علم اور عمل میں جوڑ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور علم کا حریص بنا دے اور عمل کا حریص بنا دے۔